محترم سامعین و حاضرین، سفر المظفر کا مہینہ ہے اور ہمارے ہاں اس مہینہ کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ صرف یہی مہینہ نہیں، بہت سے دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے کاموں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ جانوروں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے چند احادیث میں پیش اس لیے کروں گا کہ ہمارے ہاں آج کل یہ کام بہت تیز ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ موضوع احادیث چلا دیتے ہیں۔ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو حدیث نہیں ہوتی، حضور نے نہیں فرمایا، لوگوں نے خود سے گھڑ لیا، کسی نے جھوٹ حضور کی طرف منسوب کر دیا اور من گھڑت بات ہے، خود گھڑی ہوئی ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ تو من گھڑت موضوع احادیث آج کل سوشل میڈیا پر بہت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح موضوع احادیث کے علاوہ ضعیف احادیث جن کا راوی کمزور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہمیں کوئی شخص آ کر کوئی بات بتاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ بندہ خود کیسا ہے۔ اگر وہ بندہ ٹھیک ہے، قابل اعتبار ہے، تو ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے۔ اگر بندہ ہی لائق اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کی بات پر اعتبار اگر کریں گے تو ہمیں بیوقوفی کہا جائے گا کہ تم نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا اور اس کے کہنے پر تم نے یہ سمجھ لیا۔ ایسے ہی معاملہ احادیث کا بھی ہے۔ تو حدیثوں کی درجہ بندیاں ہیں، ان میں ضعیف احادیث بھی ہیں جن کے راوی کمزور ہیں، لائق اعتبار نہیں ہیں۔ تو پہلے میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں جو احادیث ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، یعنی لائق اعتبار نہیں ہیں اور ان پر عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدھ کے دن میں دائمی نحوست ہے۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اگر کوئی اس پر اعتبار کر لے تو اس کا مطلب یہ کہ بدھ کا دن ہمیشہ ہے ہی منحوس۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بدھ والے دن کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام ہوتا ہے۔ بدھ والے دن کیا بزنس نہیں ہوتا؟ کیا اچھی ڈیلز نہیں ہوتی بدھ والے دن؟ تو یہ سمجھنا کہ بدھ والے دن میں دائمی نحوست ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فسد لگوائی، یعنی حجامہ کروایا، پچھنا لگوایا، پھر اس نے اپنے جسم میں برس کے داغ دیکھے تو وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے، یعنی اس کو برس ہو سکتا ہے، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس سے یہ اعتقاد لینا کہ اس دن میں، ہفتہ کے دن میں کوئی نحوست ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعرات کے دن فسد لگوائی اور بیمار ہو گیا تو وہ مر جائے گا۔ اس کا بھی وہی معاملہ ہے۔ تو یہ احادیث ضعیف ہیں۔ اسی طرح منگل کے دن کے بارے میں حدیث ہیں، کئی دنوں کے بارے میں احادیث ہیں اس طرح کی۔ تو اس پر محدثین نے بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ امام بخاری کو صحیح احادیث تو یاد ہی تھیں، انہوں نے من گھڑت حدیثیں بھی یاد کی ہوئی تھیں، اور محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس عنوان پر، اور اس کی پوری کتاب میں ساری موضوع یعنی من گھڑت حدیثوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک کام ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف غلط بات منسوب کی گئی تو محدثین نے اس کو بھی اکٹھا کیا، اس کو لکھ دیا تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو، کہ کوئی آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکریم ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی تعظیم ہے، جب حضور کی طرف بات منسوب ہو جائے تو سچا مسلمان تو اس کو تسلیم کر لے گا، سر جھکا لے گا اور اس کی اتباع کرے گا۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ واقعی حضور کا ارشاد ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے محدثین نے کئی جلدوں پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اور امام بخاری ایک مجلس میں گئے، لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے آپ کا ٹیسٹ لیا کہ جی دیکھیں آپ حدیث میں کتنے ماہر ہیں۔ تو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، امام بخاری نے کہا یہ من گھڑت ہے، حضور کی حدیث ہے ہی نہیں۔ کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی اور پھر کئی حدیثوں کے راویوں کو آگے پیچھے کر کے پیش کیا، امام بخاری نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ تو محدثین نے اس پر زندگیاں اپنی گزاری ہیں، اس پر پوری محنت کی ہے کہ کون کون سا راوی جو ہے وہ کمزور ہے، کس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، کون عدل نہیں کرتا تھا،
اور کون حضور علیہ السلام کی حدیثوں کے معاملے میں جھوٹ بولتا تھا. تو اس پر بڑا کام کیا ہے. لہٰذا یہ احادیث جو ہیں یہ ضعیف احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایام کو مبارک کہا ہے, منحوس نہیں کہا. اس پر حدیث مبارکہ سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے ہفتہ کے دن ناخن کاٹے اس سے بیماری نکل جائے گی اور اس میں شفا داخل ہوگی. اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن کو مبارک کہہ رہے ہیں. اس اعتبار سے پورے ہفتے کا بیان ہے, 7 دنوں کا اس حدیث میں بیان ہے. تو اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ دنوں سے اچھی فال لینا, اچھا شگون مراد لینا یہ ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کس دن ناخن کاٹنے کا کیا فائدہ ملتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہفتہ کے دن ناخن کاٹے گا اس سے بیماری نکل جائے گی اور شفا داخل ہوگی. جس نے اتوار کے دن ناخن کاٹے اس سے فقر و فاقہ نکل جائے گا اور تونگری حاصل ہوگی. اور جس نے پیر کے دن ناخن کاٹے اس سے جنون نکل جائے گا اور صحت داخل ہوگی. یعنی اگر کسی کو جنون ہے, پاگل پن ہے, تو اس کے لیے اس حدیث سے ہمیں کیا نسخہ مل رہا ہے, کیا پھول مل رہا ہے کہ اس کے اس دن ناخن کاٹے جائیں تاکہ جنون اس کا نکل جائے. جس نے منگل کے دن ناخن کاٹے اس سے مرض نکل جائے گا اور شفا حاصل ہوگی. جس نے بدھ کے دن ناخن کاٹے اس سے وسوسہ اور خوف نکل جائے گا اور امن و شفا حاصل ہوگی. جس نے جمعرات کے دن ناخن کاٹے اس سے جزام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی. اور جس نے جمعہ کے دن ناخن کاٹے اس میں رحمت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو آپ نے دنوں سے اچھی نسبت, دنوں کی طرف اچھا شگون اور اچھی نیتوں کا اس حدیث میں آپ نے حکم فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے مہینہ کی 17 اور 19 اور 21 تاریخ کو فسد لگوائی یعنی حجامہ کیا, اس کو بیماری سے شفا حاصل ہوگی. اب ان تاریخوں میں اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے تو اس حدیث کی برکات بھی اسے نصیب ہو جائیں گی. ایک تو حجامہ ویسے ہی سنت مصطفیٰ ہے, اگر کوئی صحیح حجامہ کرنے والا ہو اور آلات بھی صحیح استعمال کرنے والا, کیونکہ آج کل یہ امراض والا معاملہ بھی ہے نا, وہی آلات بار بار استعمال کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. صحیح حجامہ کرنے والا ہو تو جب حجامہ کروائیں تو ایک تو یہ نیت کر لیں کہ حجامہ سنت مصطفیٰ ہے, طریقہ علاج تو ہے لیکن سنت مصطفیٰ بھی ہے, اور ان تاریخوں کا اہتمام کر لیں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر عمل کرنے کی برکات بھی نصیب ہو جائیں گی. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتوار کے دن فسد لگوانا شفا ہے. تو یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتوار کے دن میں فسد لگوانے کی برکت بیان فرمائی. اب یہ صحیح حدیث ہے, اس کے مقابلے میں جو ضعیف حدیث جس میں اتوار کے دن کو منحوس قرار دیا گیا, ظاہری بات ہے اس کو ہم چھوڑیں گے. اگر دونوں پر اعتبار کریں گے تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا, ایک کو ماننا پڑے گا. تو جو صحیح حدیث ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. نحوست اور بدشگونی کے بارے میں قرآن کریم میں کیا بیان ہے؟ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے. کسی کو منحوس قرار دینا, کسی شخصیت کو, کسی ہستی کو, کسی ذات کو منحوس قرار دینا, اس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ان کی قوم نے کہا, قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. انہوں نے کہا ہم آپ سے اور آپ کے اصحاب سے بدشگونی لے رہے ہیں. صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے, بلکہ تم لوگ فتنہ پرور ہو. مجھ سے بدشگونی لے رہے ہو, میں تو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں, میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, تم مجھے منحوس سمجھ رہے ہو اور میرے اصحاب کو تم طیر سمجھ رہے ہو. طیر یہ طائر پرندے کو کہتے ہیں, اور عربوں میں کیا تھا, یہ پرندے کو اڑاتے تھے. کوئی کام کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے, اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تو کہتے یہ کام ٹھیک ہے, اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو کہتے نو یہ کام ٹھیک نہیں, یہ منحوس ہے, یہ ہم نہیں کریں گے. یا پھر وہ ہرن کو بھگاتے, وہ اگر دائیں طرف جاتا تو کہتے یہ کام ٹھیک ہے ہم کریں گے, اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے یہ غلط ہے. تو طائر پرندے کو کہتے ہیں, تو اسی سے زیادہ فال نکالی جاتی تھی, اسی سے شگون لیا جاتا تھا, تو اسی سے پھر اس کو طیر کہا جانے لگا. تو وہ کہنے لگے جی آپ منحوس ہیں, معاذ اللہ, آپ کی نحوست ہے, اور آپ کے اصحاب جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں اس کی نحوست ہے. تو یہاں پر قرآن کریم نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ تم پر جو نحوست ہے,
جو بدحالی ہے، جو قحط پڑ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے۔ تو نحوست کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہاں سے نحوست کی نفی نہیں ہے، یہاں سے نحوست کا اس بات اس انداز سے ہو رہا ہے کہ انسان جو برا عمل کرتا ہے اس کی نحوست اس پر پڑتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ بھی فساد ہے خشکی میں اور تری میں، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو کسی شخصیت، کسی دن، کسی وقت کی کوئی نحوست نہیں ہے، انسان جو برا عمل کرتا ہے اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اور یہی قوم سمود سے کہا گیا کہ تم جو کفر کر رہے ہو اس کی وجہ سے تم پر یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں اور تم پر قحط آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کچھ ایسا ہی کہا آل فرعون نے، اور ہم نے آل فرعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب قحط میں، مصیبت میں مبتلا کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ رجوع اللہ کرے، اس کے دل میں خوف ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس کو اپنی اصلاح کا موقع نصیب اور غور و فکر کرے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پس جب ان کے پاس خوشحالی اور زرخیزی آتی تو کہتے یہ ہماری محنت کا ثمر ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے۔ سنو، ان کی نحوست کا سبب اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر بھی کیا بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے اصحاب کی کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست ان کے کفر کی ہے، ان کی بد عملیوں کی ہے، اور اس کی سزا کے طور پر ان پر بدحالی آ رہی ہے۔ اہل انطاکیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دردناک سزا پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم، اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کیے جانے کو نحوست کہتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو یہاں پر کیا ارشاد ہوا کہ تم پر جو بدحالی اور مصیبت آئی ہے یہ رسولوں کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے آئی ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ مسئلہ بڑا واضح ہو گیا کہ شخصیت کو منحوس سمجھنا، یہ کسی ذات کو منحوس سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نحوست سے منع فرمایا، اور سفر کے ماہ کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے کر اس کی نحوست سے منع فرمایا کہ اس کو منحوس نہ سمجھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں نا مرض اس کو اس سے لگ گیا اور اس کو اس سے لگ گیا، تو حضور کی بارگاہ میں ایسا کہا گیا کہ جی ایک اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں بیماری لگی، پھر اس سے دوسرے اونٹوں کو لگ گئی، اور اس سے پھر آگے بیماری سارے اونٹوں میں پھیل گئی، تو آپ نے فرمایا وہ جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی تھی اس کو کس سے لگی تھی؟ پہلا جو اونٹ بیمار ہوا جس سے تم نے سمجھا کہ سارے اونٹ بیمار ہوئے، تو پہلے اونٹ کو بیماری کس سے لگی؟ تو پہلے لوگوں نے کہا جی اللہ کی طرف سے، فرمایا باقیوں کو بھی اللہ کی طرف سے ہی لگی۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے، اس سے احتیاط سے منع نہیں فرمایا، احتیاط کرو، مرض کی جو احتیاطیں ہیں وہ کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ مرض لگانے والا یہ شخص ہے، بلکہ اگر اللہ چاہے کہ مرض نہ لگے تم اس کے پاس بھی بیٹھے رہو کہ مرض نہیں لگے گا، اور اگر اللہ چاہے کہ مرض لگے تو پھر چاہے پورے علاقے میں کسی کو بھی نہ ہو وہ مرض لگ سکتا ہے۔ جیسے کسی ایک شخص سے آغاز ہوا تو اللہ نے چاہا تھا کہ اس کو مرض لگے، تو فاعل حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ جب اللہ چاہے گا تو وہ متعدی ہوگا، اللہ چاہے گا تو وہ وائرل ہوگا، وہ وائرس آگے پھیلے گا، اللہ چاہے گا تو وہ وائرس رک جائے گا۔ تو اصل خالق، اصل فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کسی بدشگونی اور نحوست کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ الو میں کوئی نحوست ہے اور نہ سفر کے مہینہ میں کوئی نحوست ہے۔ عربوں میں کیا تھا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا مسئلہ؟ عرب کے ہاں کچھ ماہ تھے حرمت والے مہینے، اب بھی ان کو حرمت والے مہینے ہی کہا جاتا ہے، لیکن احکام میں کچھ چینج ہے۔ تو 3 ماہ حج کے ہوتے تھے،
حج سے پہلے والا ایک مہینہ اور حج کے بعد والا ایک مہینہ، یہ حرمت والے مہینے تھے۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا اس اعتبار سے کہ ان مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر ان دنوں میں بھی ہم لڑائیاں کرتے رہیں گے تو لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئیں گے اور ہماری تجارت بھی نہیں ہوگی اور ہم تو بالکل قلاش ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے کہ ان 3 مہینوں میں ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اب ان 3 مہینے تک وہ بالکل آرام سے گھروں میں رہتے، جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ایک دم لوگ نکلتے، کوئی ڈاکے کے لیے، کوئی لڑائی کے لیے، کوئی کس کام کے لیے۔ اب گھر خالی ہو جاتے، گھروں میں ویرانی آ جاتی اور قتل و غارت گری شروع ہو جاتی۔ اب یہاں سے اس مہینے کو منحوس جانا جانے لگا، عربوں میں ہی اس کو منحوس جانا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس مہینے کا نام لے کر فرمایا اس مہینہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا الطیرہ شرک ہے، یعنی بدشگونی اور نحوست کا اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ 3 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ سیاستہ کی کئی کتب میں یہ حدیث ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی تکلیف ہمیں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو کوئی تکلیف کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی نظریہ ہے۔ اب جب کسی نے بدشگونی لے لی، بدفعلی لے لی، مثلا وہ گھر سے نکلا، سفر پر جانے لگا، آگے سے بلی گزر گئی، اوہ ہو یہ بلی گزر گئی، یہ تو میرے لیے معاملہ خراب ہے، واپس پلٹ جائے گا۔ اب اس نے کیا اعتقاد رکھا کہ بلی کا گزرنا میرے لیے منحوس ہے اور اس کے گزرنے کی وجہ سے مجھے سفر میں کوئی تکلیف آئے گی، تو میں تکلیف سے بچنے کے لیے سفر ہی نہیں کرتا۔ اب جب اس نے سفر نہیں کیا تو ظاہر میں سفر میں اس کو کوئی تکلیف ہونی تھی یا فائدہ پہنچنا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ وہ بلی کا گزرنا مجھے تکلیف پہنچا سکتا تھا، اور بلی کے گزرنے کو تکلیف دہ سمجھنا، منحوس سمجھنا، گویا اس بات پر دلیل کر رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے یہ یقین نہیں رکھا کہ میرا رب اگر چاہتا تو مجھے بلی کیا کچھ بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جو توکل نہیں کیا، یہ شرک ہے، اور اس نے جو اس کے گزرنے پر اعتماد کیا اور اس کو منحوس سمجھا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو منحوس سمجھنے یا بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، اس نے شرک کیا۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کے دل میں کچھ ایسا خیال آ جائے اور وہ کسی چیز کو منحوس سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کرے، اے اللہ تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، اور تیری تقدیر کے سوا کوئی تقدیر نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب بھی کسی چیز کے بارے میں بدشگونی محسوس ہو، دل میں کوئی خیال آئے، دل میں خیال پا تو سفر کا مہینہ میں کام نہ شروع کروں، یہاں کام شروع کرنا تو خراب بھی ہو سکتا ہے، تو فوراً یہی دعا پڑھ لیں، یا اللہ تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، تیری تقدیر کے سوا کوئی تقدیر نہیں، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منحوس چیز کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان میں اچھی چیز نیک فعل ہے اور وہ مسلمان کو کسی کام سے نہیں لوٹاتی، پھر جب تم کوئی منحوس چیز دیکھو تو یہ دعا کرو۔ اچھی فعل لینا یہ جائز ہے، کسی کے اچھے نام سے اچھی فعل لینا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی پیغامبر آتا، کوئی سفیر آتا، اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ اس سے اچھی فعل لے لیتے، اچھا شگون مراد لے لیتے، لیکن بد شگونی آپ نہیں فرماتے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اچھی فعل لینا کیسے ٹھیک ہے، اور اگر بری فعل لینا برا ہے، بد شگونی برائی ہے، تو اچھی فعل لینا کیسے جائز ہے؟ دیکھیں اس میں علماء نے بڑی تحقیق کی ہے اور ایک نتیجہ نکالا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ بد شگونی لیں گے تو اس کا مطلب ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ آپ نے اس چیز کو منحوس سمجھا اور اس کو فاعل حقیقی جانا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا، تو یہاں پر یہ برائی ہے۔ اور جب آپ نے کسی اچھی چیز سے اچھا شگون لیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا، آپ نے حسن ظن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنا بندے کے لیے مفید ہے. جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. تو کسی چیز سے اچھا گمان لینا جائز ہے، اور برا گمان جب ہو تو حضور علیہ السلام نے ایک دعا عطا فرمائی ہے، میں پڑھاتا ہوں، ایک بار آپ سب پڑھ لیجیے. آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم، پڑھیں، لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت. پڑھ لیں ایک بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی آ ہی نہیں سکتی. اور پھر حضور نے فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، اور اگر تو نہ چاہے تو کوئی برائی آ نہیں سکتی. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ حضور علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. جیسے ہی کوئی بدشگونی دل میں آئے، کوئی برا خیال آئے تو کام سے نہ رکیں، بلکہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور کام کا آغاز کر دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. وما علی الا البلاغ.